جی ہمارے ساتھ خلیل الرحمان خان ایڈوکیٹ انسانی حقوق کمیشن کے ممبر ہیں ضلع میاں والی، اور حبیب اللہ خان کامریڈ دونوں موجود ہیں۔ تو خلیل الرحمان خان صاحب، آج کل افغانستان کا ایشو بہت ہائی لائٹ ہو رہا ہے اور یہ ایک نیا قضیہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، تو آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں اور پاکستان کے حوالے سے آپ اس پہ کیا تبصرہ کریں گے اور ہماری حکومت کی پالیسی پہ بھی؟ افغانستان کی سچویشن کو میں اس حوالے سے دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت جو طالبان ہیں یا غنی کی جو حکومت ہے، دونوں طالبان خود اور غنی کی حکومت خود یہ امریکہ کے پیدا کردہ ہیں، اور طالبان بھی امریکہ کے اشارے پر کام کر رہے ہیں اور غنی بھی امریکہ کے اشارے پر کام کر رہا ہے، اور پاکستان جو ہے اس میں ایک دلال کا رول پلے کر رہا ہے ان دونوں میں، اور پاکستان خود جو ہے اس پوزیشن میں ہے اور طالبان کو وہ سپورٹ کر رہا ہے اور امریکہ کے اشارے پر کر رہا ہے۔ اب دنیا بدل رہی ہے، دنیا اب یہ ہے کہ اب پاکستان کو ایک سائیڈ لینا پڑے گی، یا پاکستان کو چائنا کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا یا امریکہ کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، کیونکہ جو لڑائی ہو رہی ہے مستقبل کی وہ ہے چائنا کے خلاف، اور یہ جو طالبان امریکہ نے وہاں سے جو خلا کیا ہے افغانستان سے، وہ ویسے نہیں ہے۔ لوگ یہ تو کہہ رہا ہے کہ ادھر ڈر گیا ہے امریکہ اور امریکہ کو شکست ہو گئی ہے، یہ بلکہ یہ ایک نئے محاذ کے لیے یہ ایک سازش ہے امریکہ کی، اور وہ سازش یہ ہے کہ وہ جو مستقبل کی جو، کیونکہ چائنا نے جو رول بیلٹ کا منصوبہ بنا رکھا ہے 92 ممالک میں، اس کو اب اس نے ناکام کرنا ہے امریکہ نے، اور کیونکہ اگر وہ منصوبہ چائنا نے کامیاب کرا لیا تو مستقبل میں چائنا ہوگا، امریکہ کا رول کہیں دنیا میں نہیں ہوگا، تو اس رول کو امریکہ اپنی دنیا میں دوبارہ چیمپئن بننے کے لیے جو اس کا سامراجی رول ہے امریکہ کا، وہ اپنا سامراجی رول ادا کر رہا ہے، اور سامراجی رول میں اب پاکستان پھنس گیا ہے۔ اب پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہی پڑے گا کہ یا تو امریکہ کے ساتھ ہو یا چائنا کے ساتھ ہو۔ یہ جو دوگلی پالیسی ہے، یہ دوگلی پالیسی اب نہیں چل سکتی، یہ ختم ہونے والی دوگلی پالیسی۔ اس وقت جو پاکستان رول پلے کر رہا ہے وہ چل رہا ہے، وہ کر رہا ہے طالبان کے ساتھ، غنی کے ساتھ نہیں کر رہا ہے، طالبان کے ساتھ۔ اگر یہی رول رہا ہے جو اگر ہم نے اس طرح جو خبریں یہ آ رہی ہے کہ پاکستان کی ایئر فورس سپین بولتک میں یہ کارروائی کر رہی ہے، آپ غنی صاحب نے جو الزام لگایا کہ 10,000 پاکستانی دہشت گرد افغانستان میں گھس گئے ہیں، تو یہ جو سچویشن جاری ہے کہ ہم کھلے عام ان کی سپورٹ کر رہے ہیں طالبان کی، تو یہ جو مسئلہ ہے یہ پاکستان کو نقصان پہنچائے گا، اور جب نقصان، کیونکہ وہاں بڑے بڑے لارج گروپ ہیں افغانستان میں دہشت گرد، وہ پھر پاکستان کو نہیں بخشیں گے، اور پاکستان پہلے بھی ہم نے جو سزا بھگتی ہے، ہم نے جب روس جہاں ہے تو ہم نے افغانستان میں مداخلت کی تھی، پھر مشرف نے مداخلت کی تھی، اب وہی سچویشن پھر بن گئی ہے، اور پھر ہم وہی رول پلے کہ ہم نے، حالانکہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم انٹروین نہیں کریں گے، لیکن ہم انٹروین کر رہے ہیں۔ ان کو سٹیٹ لینا چاہیے، پاکستان ایک خود مختار ملک ہے، اور خود مختار ملک کے ریاست کے طور پر ان کو رول پلے کرنا چاہیے، اور پھر یہ اگر پراکسی وار کریں گے جو کر رہے ہیں تو اس کا نقصان پھر غریب عوام بھگتے گی، اور غریب عوام جو ہے نا پھر بے روزگاری کا شکار ہوگی، دہشت گردی کا شکار ہوگی، سارے جو مسائل کے پہلے تھے پھر وہی مسائل ہم کو لاگو ہوں گے، اور غریب عوام جو روٹی جو ہے روٹی بھی نہیں کھا سکے گی۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں ان کو کہ یہ جو ہے نا اپنی پالیسی بدلیں اور ایک سٹینڈ لیں، پاکستان اس وقت ایک سٹینڈ لے، یا تو چائنا کے ساتھ ہو جائے یا امریکہ کے ساتھ ہو جائے، اسی میں ہماری فلاح ہے، ورنہ یہ جو ہے نا دوگلی پالیسی، یہ تو آپ نے کل دیکھا ہے کہ چینی مارے گئے، وہ جو ڈیم ہے، ڈیم پہ انہوں نے کام چھوڑ دیا ہے، کل وہ اور بھی کام چھوڑ دیں گے، تو یہ جو پوزیشن ہوگی یہ اچھی نہیں رہے پاکستان کے لیے، کیونکہ پاکستان ایک تو کہتا ہے کہ پاکستان ہمارا قریبی دوست ملک ہے، اور پاکستان بنا ہے تو پہلے چائنا نے ہم نے چائنا کو تسلیم کیا تھا، تو آپ چائنا کی وہ جو اتنی دوستی کے باوجود اگر وہ ایسا کریں گے، ایسا کر رہے ہیں، تو یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے، پاکستان سے مراد پاکستان کے 80% عوام کے لیے اچھا نہیں ہے۔ آپ یہ مجھے بتائیں کہ کیا پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ یہ ایک ہی پیج پہ ہیں ان پالیسیوں کے حوالے سے؟ دیکھو جی، حکومت تو ویسے ہی کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ جو حکومت ہے یہ تو ویسے ہی اسٹیبلش، کیونکہ یہ جو بریفنگ ہوتی ہے، آج ہی صبح کے اسٹیٹمنٹ ہے کہ جتنی بریفنگ دی گئی ہیں افغانستان سچویشن پہ، وہ ایک ادارے کی طرف جو ان کو بتائی گئی ہیں وہی بریفنگ ہوئی ہے، کوئی بریفنگ یعنی ایک ادارہ ہے دوسرے ادارے کا تو رول، گورنمنٹ کا تو رول ہی نہیں ہے، ایک ہی ادارے کا پاکستان میں رول ہوتا ہے، وہی چل رہا ہے اور اسی کے مطابق چل رہی ہے، گورنمنٹ کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے۔ گورنمنٹ کو رول پلے کرنا چاہیے، لیکن بس قسمت یہ ہے کہ پاکستان جو گورنمنٹ ہے، یہ جو عمران خان کی حکومت ہے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، اس کی جو خارجہ پالیسی ہے ہی نہیں،
یہ خواجہ پالیسی وجود لے کر آج تک پھیلا ہے، جس کا نقصان اب ہم بھگت رہے ہیں اور نوجوان نسل کو گمراہ کر رہے ہیں، اور سزا جو ہے ہم جو غریب لوگ ہیں یہ غلطیاں یہ کرتے ہیں، اور سن 1979 سے لے کر آج تک غلطیاں ان لوگوں نے کی ہیں، سزائیں ہم بھگتے ہیں، آج پھر جو غلطیاں کریں سزائیں ہم بھگتیں گے۔ اچھا یہ بتائیں، گزشتہ روز افغانستان کے سفیر کی بیٹی کا اغوا کا مسئلہ ہوا ہے، آپ اس کو کس نظر سے؟ میں دیکھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں ایک سفیر کی اور کسی بیٹی کسی بھی کی ہو، یہ تو ایک افغانستان کی سفیر کی بیٹی ہے، کسی کی بیٹی کو کوئی بھی بندہ اغوا کرے تو یہ جرم ہے، ظلم ہے، تو یہ جو ہے نا بہت بڑا ظلم ہے کہ افغانستان کی سفیر کو جو ہے نا اغوا کیا گیا ہے۔ اس میں جو ہے نا یہ پاکستان کی بہت زیادہ کمزوری ہے کہ یہ جو ابھی تک عام لوگ جو ہے نا برآمد کرا لیتے ہیں بچیوں کو، اس کا ابھی تک مسئلہ حل نہیں ہوا، تو یہ اس سے کیا پیغام جا رہا ہے، ہمارا غلط پیغام جا رہا ہے دنیا میں۔ جی اب ہو یہ نا افغانستان کے اندر طالبان کی بڑھتی ہوئی طاقت، ہاں جی، کیا سمجھتے ہیں آپ ہمارا جو افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے وہ زیادہ محفوظ ہو جائے گا؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کا بارڈر غیر محفوظ ہو گیا ہے۔ پہلے ہمارا یہ بارڈر، آپ دیکھو کل کی جو خبر ہے کہ انہوں نے سارا سیل کر دیا ہے بارڈر، کیونکہ حالات خراب ہو گئے ہیں۔ اب ساری اگر انفورسمنٹ جہاں چلی گئی، بارڈر سیل ہو گیا تو ہماری ساری توجہ ادھر ہی کنورٹ ہو رہی ہے، تو پاکستان تو غیر محفوظ ہوتا جا رہا ہے۔ ان حالات میں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک محفوظ ریاست بنے۔ اچھا جی، ہمارے ساتھ حبیب اللہ خان صاحب موجود ہیں، تو ہم ان سے تھوڑا سا پاکستان کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ اپنا خان صاحب، موجودہ حکومت پی ٹی آئی کی جو 3 سال کی کارکردگی ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ سر، جو خلیل خان نے بات کی ہے خارجہ پالیسی کی، مستقبل میں پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہوگی وہ تابع ہوگی ہماری آرمی اسٹیبلشمنٹ کی۔ دنیا بدل چکی ہے اور دنیا کو بدلتے ہوئے آپ کو دیکھنا ہوگا۔ یہ دنیا کے بدلنے کے تقاضے آپ دیکھیں کہ کمیونزم کے خلاف لڑنے والے وہ مورے جو افغانستان میں کمیونزم کے خلاف لڑے ہیں، آج وہ سٹیج پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کو سلام کرتے ہیں۔ یہ بدلتی دنیا کا رنگ ہے۔ اس لیے اب پالیسی جو بھی ہوگی، جو سیاسی پارٹی بھی برسر اقتدار آئے گی، اس کے لیے یہ لازم ہوگا، دنیا بدلنے کے اثرات پاکستان پہ ہوں گے، اور پاکستان کے لیے یہ خطرناک ترین ماحول ہے۔ اب امریکہ نکلا نہیں اور نہیں نکلے گا۔ ایک بات کنفرم کر لیں کہ یہ جنگ گولوں، بارودوں، ٹینکوں، ٹرکوں سے نہیں لڑی جائے گی، یہ کمپیوٹرائز جنگ ہے۔ امریکہ اپنے آدمی یہاں چھوڑے گا، افغانستان میں ٹھہرے گا، اور شرپسندی بڑھے گی، پاکستان کے اندرونی حالات خراب کرائیں گے، اور پاکستان کی جو سرحد ہیں یہ غیر محفوظ ہوں گی۔ اب سب سے بڑی بدقسمتی جو مجھے کرنے دے بات، کل جو یہ چائنا کا واقعہ ہوا ہے، چائنا کے 9 بندے مارے، کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر لا اینڈ فورس ایجنسیز جو ہیں، پولیس ہے، یہ انصاف فراہم کرنے، یا سیکورٹی جو ہماری کرنے والے لوگ ہیں، یہ اس ملک جو آپ کے انتہائی قریب ملک ہے، جو اس مشکل حالات میں آپ کو سیو کر رہا ہے، اس کے شہریوں کو آپ تحفظ نہیں کر رہے ہیں، اور جب حالات خراب ہوں گے تو یہ آپ کی فورسز جو پولیس ہے یہ آپ کا تحفظ کریں گے۔ یہ اتنے خطرناک نتائج کی طرف جا رہے ہیں کہ یہ تو آپ پچھلی دفعہ دیکھیں کہ ڈی سی اور ایس پی کے سامنے یہ تو انہوں نے لاک کر دیا تھا کہ ان کو خطرہ ہے، دفتروں کے باہر جو ہے انہوں نے سیکورٹی کھڑی کر دی، کوئی جا نہیں سکتا تھا۔ ان کو ذرا جو ہے نا پش کریں اپنے سیکورٹی فورس کو کہ یہ خیال کریں، یہ ادارے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں، چاہے اپوزیشن میں ہوں یا حکومت میں ہوں، نالائق ترین کرپٹ، ناکام ہو چکے ہیں؟ نالائق ترین اور کرپٹ ترین لوگ جو ہے نا سیاست، پاکستان کے تمام ایکٹیوسٹ سیاستدان نالائق ترین اور کرپٹ ہیں۔ یہ نہیں کی وجہ آرمی کیوں آتی ہے؟ اگر آرمی کا خوف ان کو نہ ہو، یہ پاکستان بھی بیچ دیں، یہ ماں بھی بیچ دیں گے ڈالروں کی خاطر۔ آرمی میں بھی لوگ کرپٹ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، آرمی بھی ہوں گے، لیکن کم از کم وہ اس ملک کا جو کھاتے ہیں اس کے لیے تو انہوں نے مرنا ہے۔ اور کوئی اپنے سیکورٹی گارڈ کو، ہمارے سیکورٹی گارڈ ہے نا، ہمارے سیکورٹی ادارے ہیں جنہوں نے سرحدوں پہ ہماری دفاع کرنی ہے نا، ان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ میں کہتا ہوں کہ آرمی کو اس وقت یہ جو آج حالات ہیں، آرمی کو سپورٹ کرنا چاہیے، لیکن آرمی کو یہ چاہیے کہ ہمارے اندر جو سیکورٹی فورسز کے ادارے ہیں ان کو ہری اپ کریں۔ یہ نالائق ہیں، یہاں تو اگر یہ دہشت گردی بڑھی تو لوگ جو ہے نا پتہ نہیں بنے گا شہروں میں کیا۔ تو کیا اس پر سیاسی سیٹ اپ کو ختم کر دینا چاہیے؟
یار بات یہ ہے کہ سیاسی سیٹ اپ تو پھر دوریاں ہوگی لوگوں کے اندر جو ہے نا. دیکھیں آپ کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں، شوگر انڈسٹری ساری سیاسی پارٹیوں کی ہے، سیمنٹ انڈسٹری ساری سیاسی پارٹیوں کی ہے، گھی انڈسٹری ساری سیاسی پارٹیوں کی ہے. اب میں کہتا ہوں کہ اگر یہ فوجی فاؤنڈیشن کے تحت جو کارخانے ہیں شوگر کے یا سیمنٹ کے، وہ کارٹل سے نکل جاتے ہیں، سیمنٹ اور چینی کا ریٹ کم کر دیں، دوسری فیکٹریوں کیا وہ بھی کم کریں گے؟ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو اکاموڈیٹ کرو، پاکستان سے محبت کرنا سکھاؤ. جب غربت بڑھے گی، بے روزگاری بڑھے گی، مہنگائی بڑھے گی، اوپر سے دہشت گردی ہوگی تو لوگ کہاں جائیں گے؟ لوگ خود ہی جو ہے نا دہشت گردوں کا سنگ بن جائیں گے. اس لیے یہ جو حالات ہیں، دو ادارے ہیں پاکستان میں، انصاف فراہم کرنے والے ادارے اور پولیس. جب تک ان کا قبلہ ٹھیک نہیں ہوگا، یہ دہشت گردی فوج تو اب باؤنڈری پہ رہنی ہے نا، فوج نے اندر تو آپ کا کچھ نہیں کرنا. عراق کے جو حالات خراب ہوئے تھے، امریکہ نے جب صدام سمجھ گیا کہ حالات امریکہ اب جو ہے نا میرے اندر گھستا ہے اور مجھے خطرہ ہے، اس نے ہر شہری کو کلاشن کوف دے دی، میں اپنا تحفظ کروں. اب پاکستان میں ایسا بھی ممکن نہیں ہے کہ دہشت گردی کے خلاف لوگوں کو منظم کرو کہ خود لڑے، اپنا تحفظ کریں. اگر اپنا تحفظ خود بھی نہیں کرنے دیتے، اور پولیس میں تو یہ پولیس اور عدالت تو یہ جو ہماری یہ سسٹم ہے، اس میں تو اہلیت ہی نہیں ہے، یہ ٹیلنٹ ہی نہیں ہے کہ ان کے خلاف یہ جو ہے نا اس ایسی جنگ کے خلاف یہ لڑیں. یہ انتہائی خطرناک جنگ ہے، ملکی سرحدوں کو بھی خطرہ ہے اور اندرون ملک بھی خطرہ ہے. یہ ہمارے جو پاسبان جنہیں ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، آرمی اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، میں زور دے کے کہوں گا کہ آرمی اسٹیبلشمنٹ کو پیٹاگان کی طرز پہ جو ہے نا پورا رول پلے کرنا چاہیے ملک کے اندر. عدلیہ اور یہ جو سیکورٹی فورس ہیں ان کو ان کی چیک اینڈ بیلنس کریں اور دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں ادارے. کیونکہ آرمی نے صرف باؤنڈریز، آپ کی انڈیا کی باؤنڈری غیر محفوظ ہے، آپ کی افغانستان کی باؤنڈری غیر محفوظ ہے، آپ کا کلبوشن ایران کی باؤنڈری سے ہے. وہ بھائی خدا کے لیے اپنی جو ہے نا ان اداروں کو ٹھیک کرو، نہیں تو ملک یہ خطرناک ترین پوزیشن پہ پہنچ چکے ہیں.